تو ویورز، جیسا کہ آج آپ میرے ولاگ میں بہت ہی اسپیشل قسم کی ایکسکلوسیو قسم کی بات چیت سنیں گے بنگلہ دیش کرائسس کے حوالے سے، اور اس ولاگ کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ میں بہت ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ اس میں انالائز کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے ٹیگ ٹی وی کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کافی زیادہ کریڈٹ آئی ایس آئی کو دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آئی ایس آئی تو ہنس کے اس کریڈٹ کو لیں گے، کیونکہ کچھ عرصے سے آئی ایس آئی تو پاکستان سے باہر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہی نہیں ہوئی۔ تو اتنا بڑا واقعہ کہ بنگلہ دیش کی حکومت ٹاپل ڈاؤن ایک طرح سے ہو گئی، رجیم بدل گئی، اتنا بڑا طوفان وہاں پہ برپا ہو گیا، تو اس کا کریڈٹ آئی ایس آئی تو ہنس کے لے گی کہ بغیر کچھ کیے یا بہت تھوڑا کیے سارا کریڈٹ ان کو مل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی حد تک آرگینک ہے، وہ خود بنگلہ دیش کے مسائل کی وجہ سے ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا، کیونکہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد مزید بہت کچھ ہونا بھی اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا اور چائنا کے کہنے پہ کیا۔ میرا پھر یہاں پہ سوال ہے، چائنا تو آئی ایس آئی اور پاکستان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا۔ چائنا کو بنگلہ دیش میں یا دنیا بھر میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا چائنا کو آئی ایس آئی کی ضرورت ہوگی؟ چائنا کے پاس ایک بڑی چیک بک ہے، ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بڑا دیش ہے، وہ آئی ایس آئی کی مدد کے بغیر خود سے بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ بہرحال خاص طور پر بھارت کے میڈیا میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے، یا بھارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ رجیم چینج کا معاملہ اور جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایس آئی کا بڑا گہرا ہاتھ ہے۔ جیسا میں نے پیچھے کہا، آئی ایس آئی تو اس بات کو فخر سے قبول کرے گی اور وہ کہے گی کہ جناب ویلکم، ہم نے کیا، اگر ہم ہیرو بنتے ہیں اس کی وجہ سے تو کیوں نہیں۔ لیکن ہمیں معاملات کو اور حالات کو اس کے پراپر کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ سوشل میڈیا پر خاص طور پر میرے بھارتی بہن بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یقینی طور پر امریکہ کا بھی کردار ہو سکتا ہے، پاکستان کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہو سکتا ہے، چائنا کا بھی کافی زیادہ کردار ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے سب سے بڑا کردار خود بنگلہ دیشیوں کا ہے۔ تو بنگلہ دیشیوں کا وہ کیا کردار ہے؟ عوامی لیگ کا یہ کردار ہے کہ شیخ حسینہ نے ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ 15 سال کی حکومتیں چلائیں اور اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کیا، اور بنگلہ دیش جو ٹرموائل سے گزرتا چلا آنے والا ایک دیش ہے، اس دیش میں جو ہلچل کی، قتل و غارت کی جو پالیٹکس ہے اس کو شیخ حسینہ نے بھی کنٹینیو کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کرپشن بنگلہ دیش میں بہت بڑی، اور کرپشن میں سبھی نے اپنے ہاتھ رنگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عوامی لیگ نے ہی کرپشن کی تھی، جب بی این پی بھی اقتدار میں تھی تب بھی کرپشن ہوتی تھی، جب دوسری پارٹیاں بھی اقتدار میں تھیں تب بھی کرپشن ہوتی تھی، جب وہاں پر مارشل لا لگتے تھے تب بھی کرپشن ہوتی تھی۔ بنگلہ دیش جب سے بنا ہے خوفناک مسائل سے گزرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ عوامی لیگ اور خاص طور پر شیخ حسینہ نے دو اہم کام کیے۔ ایک تو اپنے گزشتہ 15 سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش کے اندر انڈسٹریز کے کلچر کو فروغ دیا، اکانومی بہتر کی، فارن ریزروائر بہتر کیے، مگر نوجوانوں کی ان ایمپلائمنٹ کی صورتحال بہتر نہ ہوئی۔
وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے سبھی ملکوں کی طرح بنگلہ دیش میں بھی 15 سال سے 25 سال کے نوجوان آلموسٹ 40% پاپولیشن میں ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شیخ مجیب الرحمان نے یہ ملک بنایا تھا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان نے وہ ملک 50 سال پہلے بنایا تھا۔ یہ نسل 15 سے 25 یا میکسیمم 30 سال کی نسل ہے، شیخ مجیب الرحمان سے 20 سے 25 سال بعد کی نسل ہے۔ ان کو اس بات سے تکلیف تھی کہ آفٹر آل عوامی لیگ اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس 30% جاب کوٹا کیوں تھا۔ انہوں نے اس پہ شور شرابہ کیا۔ دیکھیے سپارک جو لگتا ہے وہ کسی ایک چھوٹی سی بات سے بھی لگ سکتا ہے۔ آپ اگر الیکٹرک تاروں کے حوالے سے دیکھیں تو تھوڑا سا پانی کا گر جانا یا فلکچویشن آف الیکٹریسٹی کا ہونا وہ سپارک کو جنم دے سکتا ہے، اور اس کے بعد بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اب جو بنگلہ دیش میں انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں، تو اس نے نوجوانوں کو اور جنتا کو احساس دلایا کہ بھئی یہ تو 30% جاب کوٹا عوامی لیگ والوں کے پاس ہے۔ حالانکہ ان کو جاب ہو سکتا ہے 30% کوٹا ختم ہو جانے کے بعد بھی نہ ملے بیچاروں کو، لیکن جو غصہ ہوتا ہے وہ تو کسی بات سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں غصہ اس بات پہ شروع ہوا کہ جناب ہمارے ہاں تو انفلیشن ہو گئی، ہمارے ہاں تو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور دوسری طرف عوامی لیگ کے پاس 30% جاب کوٹا ہے۔ اور یہ غصہ صرف یہی غصہ نہیں تھا، اس غصے کو آپ جوڑیں 15 سال کے دور حکومت سے جو حسینہ شیخ کا چلا آ رہا ہے، اس میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اپوزیشن پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن والے بڑے گریٹ لوگ ہیں، وہ آف کورس جماعت اسلامی کے بھی ہیں، اور جن کو شیخ حسینہ رضاکار کہا کرتی تھیں وہ بھی ہیں، اور لیکن وہ بھی بنگالی ہیں۔ کسی بھی دیش میں پولرائزیشن تو ہوتی ہے۔ اگر اس پولرائزیشن کی وجہ سے ایک گروپ یہ سمجھے کہ بس ہم نیکوکار ہیں، ہم ہی اچھے لوگ ہیں، باقی بیکار لوگ ہیں، تو اس طرح دیش نہیں چلا کرتے، ڈیموکریسیز نہیں چلا کرتی، نظام نہیں چلا کرتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیخ مجیب کو 1971 میں بنگلہ دیش بن جانے کے 4 سال بعد اپنے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ آج تو لوگ اس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ شیخ مجیب کے مجسمے گر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ مجیب کو زندہ مار دیا تھا، گولیوں سے بھون دیا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کے 4 سال بعد۔ تو یہ جو پاور ہنگر کا نظام ہے دنیا میں، اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون بابائے قوم ہے اور کون قوم کا والی وارث ہے۔ یہ سب باتیں کھوکھلی ہیں، نعرہ جاتی ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ نظام ٹھیک سے چل پا رہا ہے یا نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مارشل لا رہ چکے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا چکی ہیں، فوجی جرنیلوں کی اسیسینیشن ہو چکی ہے، پولیٹیشنز کی اسیسینیشن ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کوئی عظیم قسم کی ڈیموکریسی کبھی بھی نہیں رہا۔ اب چونکہ پاکستان سے اس کا موازنہ ہوتا ہے جہاں سے وہ دیش نکلا تھا، اور یہ وہی بنگالی بہن بھائی ہیں جنہوں نے 1940s میں پاکستان بنانے کی قرارداد کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا تھا۔ پاکستان بنانے کی قرارداد سر فضل حق نے جب پیش کی، جو بنگالی تھے، تو اس وقت تو پنجاب کے دولتانہ اور ممدوٹ پاکستان بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو پاکستان اور اسلام کے نظریے کی جو آبیاری کی تھی بنگالیوں نے، اس کا خمیازہ پھر بنگالیوں نے بعد میں بھگتا، اور 1947 میں 1 ملین سے 2 ملین کے قریب پنجابیوں کے بھی گلے کٹے، چاہے وہ مسلم پنجابی تھے، سکھ پنجابی تھے، ہندو پنجابی تھے۔ تو پاکستان بنانے کا یہ جو کیڑا ہے، یہ بنگلہ دیش سے یعنی اس وقت کے بنگال سے آیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے
ایک بہت ہی خراب نظام والے دیش سے نکلنے والا ایک دیش بنگلہ دیش بہت عظیم و شان دیش تھا اپنی ویلیوز کے اعتبار سے. تو ایسی بات بھی نہیں، لوگ ایک ہی خطے کے تھے، اور خاص طور پر مسلم بیک گراؤنڈ کے جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے بھارت کے مسلم ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے مسلم ہوں، ان کی ایک اپنی کیمسٹری ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہے، ان کے اپنے شدید مسائل ہیں. وہ بھارت کی ڈائنامک ڈیموکریسی سے کچھ نہیں سیکھتے. بھارت کے جو بہن بھائی ہیں، خاص طور پر جو ہندو بہن بھائی ہیں، وہ نسبتاً بہت زیادہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اسی لیے تو بھارت تمام تر مسائل کے باوجود، تمام تر کرائسس کے باوجود چلا جا رہا ہے، چاہے وہ خالصتان کا کرائسس ہو، چاہے وہ اسلامسٹوں کا کرائسس ہو. بھارت آگے سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ بھارت میجورٹی ہندوز کے ہاتھ میں ہے جو بنیادی طور پر ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں، انسٹیٹیوشنز پہ بلیو رکھتے ہیں. مگر یہ معاملہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ معاملہ بنگلہ دیش کا نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کے یہ جو فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز نے شیخ حسینہ کو اس کرائسس تک پہنچایا. کیونکہ شیخ حسینہ کی خالدہ ضیاء کے ساتھ، خالدہ ضیاء جو خود ایک فوجی ڈکٹیٹر کی وائف ہیں، جب وہ اقتدار پہ آتی تھیں تو شیخ حسینہ جیل میں جاتی تھیں، اور جب شیخ حسینہ اقتدار میں آتی تھیں تو خالدہ ضیاء جیل میں جاتی ہیں. اب شیخ حسینہ نہ صرف اقتدار سے باہر گئیں، انڈیا بھاگ گئی ہیں، تو خالدہ ضیاء کو رہا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے سب کانٹیننٹ کے مسلم دیشوں کی پالیٹکس، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کی پالیٹکس. اور پاکستانی اس بات پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے جو وہ بنگلہ دیشیوں کو غدار بنگالی کہتے ہیں، ہم نے غدار بنگالیوں کو 50 سال بعد پھر سبق سکھا دیا. ہماری ISI نے ان کی رجیم چینج کر دی اور ان کے ملک میں پولیٹیکل طوفان برپا کر دیا. تو یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہے، اور بھارت کا میڈیا اور بھارت کے کمنٹیٹر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ونڈرفل، اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں بہت تھوڑا ہاتھ ہے. اگر کچھ ہاتھ ہے بھی تو بعد میں کچھ جو حالات پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں ہے. ادروائز پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان اتنی بڑی کارروائی کر سکے. ایون چین کے کہنے پہ بھی نہیں کر سکتا. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر کچھ چین نے کرنا ہوتا ہے تو اس چین کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. چین کی بڑی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ پاکستان ان کی ہیلپ کرے افغانستان میں، خاص طور پر امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد، کیونکہ چینیوں کا خیال تھا کہ پاکستانی افغانیوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ 45-50 سال سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ واچ کریں افغانستان میں. مگر پھر چینیوں کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ پاکستانی ISI اور پاکستانی تو اپنے انٹرسٹ افغانستان میں واچ نہیں کر سکتے، وہ چینیوں کا کیا واچ کریں گے. تو پھر چینیوں نے پاکستانیوں کو کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے انٹرسٹ اپنے دیش پاکستان کے اندر نہیں واچ کر سکتے، تو آپ کا تو خدا ہی حافظ ہے، آپ سے ہم کوئی مدد نہیں لے سکتے، آپ اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے کام آ سکیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بھی چین کے لیے اس قابل ہی نہیں پاکستانی کہ ان کے کام آ سکیں. مگر بھارتی میڈیا اور بھارتی کمنٹیٹر پاکستانیوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے. تو پاکستانی بھی خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ویلکم، ہم نے ہی کیا ہے، ہمیں کریڈٹ دیجئے. کاش ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتے. اگر آج آپ ہمارے سر پہ تاج پہنا رہے ہیں تو ضرور پہنائیے، جس طرح شاہ رخ خان نے اپنی فلم پٹھان میں یہ ثابت کیا کہ بھارت جیسے بڑے دیش کے ساتھ پاکستان جیسے اس وقت بہت ہی پسماندہ ملک کی ISI جو ہے اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہے. تو پٹھان مووی میں جس طرح شاہ رخ خان نے ثابت کیا کہ پاکستان کی ISI بھارت کی را یا CIA کی ٹکر کی ہے، تو آج بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک بار پھر ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ISI نے بنگلہ دیش میں اتنا عظیم کام کیا ہے، اور پاکستانی ISI
बहुत ही खुश है कि जो काम हमसे नहीं हो सका वो इत्तफाकन हो गया और हमारे सर पे अब ताज पहनाया जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। भले से हम पाकिस्तान में पीटीआई को नकेल ना डाल सकें, तालिबान को नकेल ना डाल सकें, मगर हमने फ़र्ज़ी तौर पर बांग्लादेश में इतना बड़ा काम किया। तो थैंक यू इंडिया कि आपने पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि इतना बड़ा काम आप ही कर सकते थे और आप ही ने किया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.